اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے، جس پر آیت نازل ہوئی۔ اس طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے مثلا عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ نبی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں فرمایا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی روکا۔ بہرحال اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے یا مشروبات سے ہو یا لباس سے ہو یا مرغوبات اور جائز خواہشات سے۔ مسئلہ اس طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی، سوائے عورت کے کہ البتہ اس صورت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کفارہ یمین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کر لینا یا کس قسم کھانے کے مرتبے میں ہے جو تکفیر یعنی کفارہ ادا کرنے کا متقاضی ہے، لیکن یہ استدلال احادیث صحیحہ کی موجودگی میں محل نظر ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ پکڑ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرانا، اور جس کو مقدور نہ ہو یعنی طاقت نہ ہو تو 3 دن روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قسم، جس کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں، جس کی جمع احلاف اور ایمان ہے، 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، اور نمبر 3 معقدہ۔ لغو وہ قسم ہے جو انسان بات میں عادتاً بغیر ارادے اور نیت کے کھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ پکڑ نہیں ہے۔ اور غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ معقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے،
ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں ابھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت، تو کھانا کھلانا ہے تو اس کھانے کی مقدار میں کتنا کھلانا ہے، کیا کھلانا ہے، کوئی صحیح روایت نہیں، اس لیے اختلاف ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ملنے والے کی کفارے کا ذکر ہے، ایک مد تقریباً 10 چھٹانک فی مسکین خوراک قرار دی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کفارہ جماع ادا کرنے کے لیے 15 سا کھجوریں دی تھی، جنہیں 60 مسکینوں میں تقسیم کرنا تھا۔ ایک سا میں 4 من ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بغیر سالن کے 10 مسکینوں کے لیے 10 مد یعنی سوا سیر یا 6 کلو خوراک کفارہ ہوگی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے دوسرے مسئلے سے۔ نمبر 3 لباس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بظاہر مراد جوڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لیے عرف کو معتبر قرار دیتے ہیں، یعنی جہاں جیسا چلتا ہے اس حساب سے آپ خوراک اور کھانا دیں گے۔ بعض علماء قتل خطا کو یعنی غلطی سے قتل کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ آیت میں عموم ہے، مومن اور کافر دونوں کو شامل، یعنی کسی کو بھی آزاد کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ کا غلام لونڈی جو مسلمان ہے اس کو، اور یعنی جس کو مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو، نہ تو کھلا سکتا ہو نہ پہنا سکتا ہو، تو وہ 3 روزے رکھے، یہ روزے اس کی قسم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء پے در پہ روزے رکھنے کا یعنی ایک کے بعد 3 کنٹینیو رکھیں گے، اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہے، یعنی ایک ساتھ بھی رکھ سکتے اور آگے پیچھے کر کے بھی رکھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پاسے سب گندی باتیں شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس یعنی پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب یعنی دور رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصان بیان کر کے سوال کیا گیا ہے، اب بھی باز آ جاؤ گے یا نہیں؟ جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشاء الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا انتہینا ربنا، اے رب ہم باز آ گئے۔ لیکن آج کل کے بعض دانشور کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے، یعنی شراب کو رجس یعنی پلید اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا، نیز اس اجتناب کو رکنے کو باعث فلاح قرار دینا ان مجتہدین کے نزدیک حرمت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اجتناب کا حکم دے وہ بھی جائز ہے، اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح یعنی کامیابی نہیں ہے اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے، چھوڑ دینا کامیابی کا باعث ہے، ذریعہ ہے، وہ بھی جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں دور رکھے۔ سو اب بھی باز آ جاؤ کہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں جو محتاج وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، برائیوں کی جڑ، اور جوا بھی ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسا اوقات رئیس زادوں اور خاندانی جاگیرداروں کو مفلس اور قلاش بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔